فہیم سپیکس کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو سورہ سبا کے بارے میں بتاؤں گا کہ سورہ سبا کی کیا ہسٹری ہے اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، 24ویں آیت کا باب سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ مکہ میں نازل ہونے والے تمام ابواب ایمان کی بنیادی باتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور قیامت اور آخرت پر یقین پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، شیبہ کا عنوان آیت 15 سے 21 تک آیا ہے، جس میں شیبہ کی برادری کو ان کی ناشکری کی سزا دی گئی۔ یہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیوانگی کے مضحکہ خیز الزامات سے بھی متعلق ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا وہی مالک ہے۔ آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ پھر بھی کافر کہتے ہیں کہ ان پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ غلط ہیں، ایک ذرہ بھی خدا کے علم سے نہیں بچتا، اور یہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ قیامت اس لیے قائم کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں ان کو دل کھول کر اجر دیا جائے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ کو کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں انہیں سخت سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے، لیکن ان میں سے کچھ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی خبر دیتے ہیں، اس لیے انہیں یہ سب کہا جاتا ہے۔ خدا نے داؤد کے لیے لوہے کو لچکدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس سے زنجیر اور زرہ تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو اپنی نعمتوں سے نوازا کیا۔ اس نے پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ خدا کی حمد گائی۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس نے سلیمان کو ہوا پر قابو پانے اور پگھلے ہوئے پیتل کے چشمے کی حمایت کی۔ بہت سے جنوں نے سلیمان کے لیے محلات، مجسمے، پانی کے چشمے اور دیگر حیرت انگیز چیزیں بنانے کا کام کیا۔ اگر انہوں نے نافرمانی کی تو خدا نے انہیں سخت سزا دی۔ خدا نے داؤد کے خاندان سے کہا کہ وہ شکر گزاری سے کام کریں، اور یہ بتاتے ہوئے کہ زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں۔ جب سلیمان کا انتقال ہوا تو جنات کو یہ احساس نہ ہوا کہ وہ مر چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی مخلوق جو اس کی چھڑی سے کھا رہی تھی اس نے اسے گرا دیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ سلیمان مر گیا ہے تو وہ کام جاری نہ رکھتے۔ میرے پیارے دوستو، آیت نمبر 15 سے 21 تک سبا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ سبا کے لوگوں کے پاس دو شاندار باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ خدا نے ان سے کہا کہ جو کچھ اس نے دیا اس میں سے کھاؤ اور شکر گزار بنو اور شکر کرو۔ انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا۔ خدا نے ان کو سزا دی کہ ڈیم ٹوٹنے کا سبب بن کر انہیں مکمل طور پر بہا دیا۔ ان کی شکر گزاری کی کمی کی وجہ سے خدا نے ان کے دو خوبصورت باغوں کو کڑوے پھلوں اور کم کانٹے دار درختوں سے بدل دیا۔ خدا ناشکری کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس نے شیبہ کے لوگوں کو ان شہروں کے درمیان آسانی سے سفر کرنے کی اجازت دی جن کو اس نے برکت دی تھی۔ وہ دن اور رات دونوں بحفاظت سفر کر سکتے تھے، لیکن وہ گستاخ تھے اور آسانی کی شکایت کرتے تھے۔ شیبہ کے لوگوں کو ان کی ناشکری کا بدلہ ایک قوم کے طور پر ختم کر دیا گیا تھا، اور وہ پورے ملک میں بکھر گئے تھے اور لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے محض کہانیاں بن گئے تھے۔ میرے پیارے دوستو، اس میں صبر کرنے والوں اور شکر گزاروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شیطان لوگوں کو نافرمانی پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے اسے انسانوں کو وسوسہ ڈالنے اور بہکانے کی طاقت دی ہے، تاکہ یہ ان لوگوں کی تمیز کرنے کے لیے ایک امتحان کے طور پر کام کرے جو مخلص ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اس کے آنے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ دوسرے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں،
यहाँ तक कि खाक का एक जरा भी नहीं। वो खुदा के मददगार नहीं हैं और उनमें शफात की सलाहियत नहीं। क़यामत के दिन शफात तब ही काम आएगी जब खुदा उसकी इजाज़त देगा। खुदा सच कहता है और वही रिज़्क देने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो इंसाफ के साथ फैसला करेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी और इत्बाह देने के लिए भेजा गया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस बात को नहीं समझा। पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तब का इल्म सिर्फ खुदा को मालूम है और किसी को उसमें तब्दीली का अख्तियार नहीं है। इसमें काफिर कहते हैं कि वो कुरान या उससे पहले नाजिल शुदा सहीफों पर ईमान नहीं लाएंगे। काश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सकते कि जब काफिर खुदा के सामने खड़े होंगे तो वो कैसा अमल करेंगे। एक दूसरे को मलामत करेंगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, लेकिन जब उनके गले में लोहे के गिरेबान जकड़े जाएंगे तो अफसोस से खामोश हो जाएंगे और उनको उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। हर जमात की तरफ एक डराने वाला भेजा गया था। आम तौर पर अमीर लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें सजा दी जाएगी, लेकिन ये बड़ी दौलत या बहुत सी औलाद नहीं है जो इंसानों को खुदा के करीब कर देती है। ये सदाकत है। नेक अमल करने वालों को दोहरा अजर मिलेगा और वो जन्नत के भलाई हिस्से में महफूज और मामून होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा कि क्या लोग उनकी इबादत करते थे। वो सख्ती से जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि वो जिन्नों की इबादत करते थे। फिर काफिर आग का मजा चखेंगे जिस पर वो ईमान लाने से इनकारी थे। जब उनके सामने खुदा के पैगामात पढ़े जाते हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं और कुरान को झूठ कहते हैं, और जब हक उनके पास आता है तो उसे जादू कहते हैं। साबिक लोगों ने खुदा के पैगामात का इनकार किया और उसकी मलामत खौफनाक थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली सख्त मुसीबत से खबरदार करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अजर नहीं मांगते, उनका अजर अल्लाह ही की तरफ से है। खुदा हक को नीचे फेंक देता है और वो गैब का इल्म रखता है। हक आ गया और बातिल मिट गया और फना हो गया। अगर आप आखिरत की झलक देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग कितने खौफजदा हैं और उनके लिए कोई राह फरार नहीं है। वो कहेंगे कि अब मान लेते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। उनके पास बहुत से मौके थे जो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं और अब वो वापस जाकर नेकियां जमा नहीं कर सकेंगे। वो मुकम्मल इनकार में थे, अब मायूसी में हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।